حولان حول کی شرط لگائی گئی ہے، اور اس میں حولان حول شرط نہیں، ایام قربانی میں اگر آدمی مالدار بن گیا تو بھی قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ ہے قربانی کا نصاب، جو زکوٰۃ کا ہے وہ بھی قربانی کا ہے، فرق صرف حولان حول کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنی چاہتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ جب قربانی کرنے والا جانور کو ذبح کرے گا، جو پیچھے بتایا ہے شکار کے بارے میں ذبح، وہی اس کے بارے میں بھی ذبح کا طریقہ ہے۔ شکار کیسے حلال ہوگا؟ چونکہ قربانی میں وحشی جانور نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہاں ذبح اختیاری ہی ہوتا ہے، باندھ دیا، پیر باندھ دیے، نیچے گرا دیا، تو وہاں ذبح اختیاری نہیں ہوتا۔ اب جب آپ کو ذبح اختیاری کرنا ہے تو کل میں بتایا آپ کو کہ یہیں سے کاٹنا پڑے گا۔ 4 رگ ہوتی ہیں جانور کی، 2 رگ تو شہر رگ ہوتی ہے، 2 اس کے ساتھ میں اور ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے اگر 3 کٹ گئی، اور یا بعض فقہا نے 2 بھی کہا، کم سے کم 2 کٹ گئی تو بھی کفایت کرے گا، 3 کٹ گئی تو بہتر 4 ہی کاٹنا چاہیے تو سب سے اچھی بات ہے۔ قربانی کرنے والے آدمی کو چاہیے کہ وہ جب جانور پہ چھری پھیرے گا تو اسے اللہ کا نام لینا شرط ہے۔ دل میں ارادہ ہے، بھول گیا بات الگ ہے، لیکن اس پر جان بوجھ کر اگر ترک کرے گا تو یہ جائز نہیں رہے گا، جانور غیر حلال ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کی، جانور کو کاٹا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بقرعید کے ایام میں گائے بیل بھینس کو ڈلوانے والے، گرانے والے اور بھی تو ساتھ ہوتے ہیں، اکیلا تھوڑا گرتا ہے۔ ابھی ایک ہمارے یہاں اس قربانی میں میرے گھر کے پاس میں ایک جھوٹی تھی، جھوٹی ہو نا، یعنی کماری جیسی بھینس، اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں جھوٹا، یعنی کم عمر بھینس، جو زیادہ عمر کی ہو جاتی ہے اسے بھینس کہتے ہیں، جو کم عمر کی ہوتی ہے اسے پٹھی کہتے ہیں، کماری کو پٹھی کہتے ہیں۔ تو ایسے جو کم عمر بھینس ہوتی ہے، مثال کے طور پہ قابل شہوت ہو گئی، وہ اس کے اوپر جانور کو لگانے جیسی عمر کو ہو گئی تو اس کو بھینس نہیں کہتے۔ جیسے لڑکی، سمجھ میں آ جائے گا، جیسے لڑکی اور عورت، ایک عورت جا رہی تھی، عرف میں یا ہماری زبان میں ایک لوگڑی جا رہی تھی، ایک عورت جا رہی تھی، تو عورت جو ہے وہ زیادہ عمر والی کے لیے بولا جاتا ہے، اور لڑکی کم عمر والی کو دیکھیں گے کون جا رہی، ایک عورت جا رہی، عورت ہے وہ تو لڑکی ہے یار۔ تو یہی سمجھ لو کہ بھینس اور دوسرا لفظ میں نے بتایا، اس کو گرا رہے تھے لیکن وہ اتنی طاقتور تھی، اس نے 4-5 کو پسینے چھڑوا رکھے تھے۔ مجھے بلا لیا انہوں نے، پہلے کہ یہ آپ ہاتھ ڈال دو اس پہ، ذبح کر دو۔ میں جا کے پہنچ گیا وہاں، وہ اس کا پیر باندھے کھینچے، وہ پھر بھی قبضے میں، بہت دیر میں قبضے میں آئے، 3-4 آدمیوں نے پھر اور بھی بلائے، پھر ماشاءاللہ کی۔ تو ایسے کبھی آدمی کو اعانت کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں مسئلہ بتانا مقصود ہے مجھے آپ کو۔ کیا؟ جب آپ قربانی کر رہے ہیں اور ایک آدمی آپ کے ساتھ اور بھی اس کو دبائے ہے، اس کے سینگ دبا رکھے ہیں یا اس کا پیٹ دبا رکھا ہے، اس کے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے تو یار نہیں تو یہ پھر غلطے مار دے گا، تو ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دو کے ہلے ہی نہیں، تو یہ جو معین ہے ذابح کا، اس پر بھی بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، سمجھے؟ جو پھیرے گا وہ تو پڑھے گا ہی، جس نے پکڑ رکھا ہے جو معین ہے، معین پر بھی لازم ہے وہ بھی بسم اللہ پڑھے گا۔ جان بوجھ کر اگر وہ بسم اللہ کو ترک کرے گا تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا، سمجھے بات؟ صاحب در مختار نے واضح طور پر لکھا ہے یہ کہ ذابح
اور معین الذابح دونوں کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا شرط ہے۔ قربانی کا گوشت آپ بھی کھا سکتے ہیں اور قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ احناف میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی صدقہ واجبہ، زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی صدقہ واجبہ مسلم غیر مسلم سب کو دینا جائز ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی اور دے سکتے ہیں، قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ قربانی کب کی جائے گی؟ نماز کے بعد۔ جن گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے یا جن گاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے، جیسے وہاں عید کی نماز، عید کی نماز جہاں پڑھی جاتی ہے، جب تک وہاں عید کی نماز ادا نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہاں قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے گاؤں میں 10 مسجدیں ہیں، کئی جگہ نماز پڑھتے ہیں لوگ، وہ مسجد والے بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، عیدگاہ نہیں بنی، عیدگاہ بننا الگ مسئلہ ہے، نماز عید کا الگ ہے، عیدگاہ میں ہی شرط لازم نہیں ہے عید کی نماز، مسجد میں بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی گاؤں میں 3 جگہ نماز ہوتی ہے اور کہیں بھی ابھی نماز نہیں ہوئی ہے، پہلی نماز کا اعلان 7:30 بجے ہے اور آپ نے سورج نکلا 7 بجے، 7:15 پہ قربانی کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک مسجد والوں نے، جمعہ مسجد والے پہلے پڑھتے ہیں بھائی، جمعہ مسجد والوں نے نماز پڑھ لی، آپ کے یہاں 7:45 کی ہے، پھر کوئی 8 کی ہے، جمعہ مسجد والوں نے نماز پڑھ لی لیکن آپ کی مسجد میں نماز نہیں ہوئی ابھی، آپ کہاں پڑھیں گے؟ 7:45 والی میں، سب 7:45 والی میں پڑھیں گے، چاروں بھائی ہیں، چاروں بھائی 7:45 والی میں پڑھیں گے، 7:15 والی میں نہیں ہم پڑھتے ہیں، وہاں تو ہماری لڑائی چل رہی ہے، جمعہ مسجد میں نہیں ہم جاتے ہیں، ہوتا نا گاؤں میں ایسا۔ تو اب اگر جمعہ مسجد والوں نے نماز پڑھ لی اور آپ چاروں بھائی نے کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی، اب آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اب جائز ہے۔ نماز پڑھنا شرط نہیں، نماز کا کسی جگہ پر ہو جانا شرط ہے جہاں نمازیں ہوتی ہیں، سمجھے بھائی؟ شہر میں دیوبند میں نمازیں بہت جگہ ہوتی ہیں، تو کسی ایک جگہ پر شہر میں اگر نماز عید ادا کر لی گئی، اب پورے شہر والوں کے لیے جائز ہو گیا کہ وہ اپنی قربانیاں کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر نہیں، بہتر بات یہ ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو جائیے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں قربانی کیجیے۔ ایک مرتبہ آ رہا ہے واقعہ حدیث میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے تو نماز فجر کے بعد ہی کر لی قربانی۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ بہت جلدی لگ رہی تھی اور سوچ رہا تھا کہ جتنی جلدی میری قربانی ہو جائے گی اتنا گھر والے آزو بازو والے گوشت شام سے کھائیں گے، کیونکہ بہت دن سے انتظار چل رہا ہے، غریب غربا لوگوں کو کہاں ملتا ہے گوشت، بیچاروں کو اتنا مہنگا ہے، تو وہ بقرعید کا انتظار کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ جلدی کر کے سب کو بانٹیں گے، خوشی خوشی کھائیں گے، اور جب دیر ہو جاتی ہے پھر تو آزو بازو والوں کے یہاں سے اسٹاک لگ جاتا ہے غریب غربا کے گھروں میں بھی، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بھائی اللہ کے پاس تین اور لے جاتا ہے، ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ غریب غربا کے یہاں فریج بڑے ڈیپ فریج رکھ رکھے ہیں اتنے بڑے، ان کے یہاں کچھ ہوتا نہیں، وہ رکھیں گے کہیں گے، گرم کریں گے کتنا؟ 10 کلو 5 کلو کتنا گرم کریں گے؟ تو ان صحابی نے فوراً کر لی قربانی تاکہ لوگوں میں بانٹوں گا، سب خوشی خوشی لیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ آتی ہے نا پلیٹ ڈش قربانی کے گوشت کے سامنے، منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، سمجھے؟ جب ڈش پہلی مرتبہ بھنے ہوئے گوشت کی آتی ہے بکرے کی تو آدمی برابر کھاتا ہے، اور پھر شام کو ہم نے کہا بیٹا گوشت دوں؟ نہیں، کل دیکھیں گے، آج تو بس دل بھر گیا۔ تو آدمی کا پہلے موقع پر جوش ہوتا ہے، ان صحابی نے فوراً کر لی اس مقصد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی بیکار ہو گئی، لہذا نماز کے بعد اب دوسری قربانی کرو، وہ قربانی لگے گی، پہلے والی کیا رہ گئی؟ لحم شاف رہ گئی۔
لحم شاہ یعنی بکری کا گوشت تو جائز ہے وہ کھانا، وہ حرام نہیں ہو گیا، لیکن قربانی شمار نہیں ہوگی. تو لہذا جب بھی قربانی کی جائے اس کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ اچھا ایک مسئلہ ہو، اگر آپ جلدی ہی کھانا چاہتے ہیں اور نماز سے پہلے ہی کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا حیلہ ہے؟ اپنی قربانی کو رات میں ایسے گاؤں میں بھیج دو جہاں نماز نہیں ہوتی ہے، جہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے وہاں اگر بھیج دو گے اور وہاں کوئی قربانی کر لے گا، اس کی گوشت تیار کر کے لے آئے تو ہو جائے گی، کیونکہ وہاں اس جگہ قربانی میں اعتبار جن کی وہ قربانی ہے ان کی اہلیت کا نہیں ہے، بلکہ قربانی میں محل کا اعتبار ہے، کس جگہ پر وہ قربانی ہو رہی ہے. اگر قربانی ہو رہی شہر میں یا بڑے گاؤں میں جہاں نماز ہوتی ہے تو نماز ہونا شرط ہے، اور اگر قربانی ہو رہی کہیں دیہات میں تو چونکہ وہاں نماز آتی ہی نہیں تو وہاں پر قربانی کرنا نماز سے پہلے بھی جائز ہے. چلیے باب فی الأضحیۃ بقرشین، باب فی الأضحیۃ